السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ ہم پارہ نمبر 21 کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے پہلے رکوع کا موضوع ہے کتاب پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے کتاب، وحی کے ذریعے بھیجی گئی، کتاب کی تلاوت کرے، نماز کتاب کے ذریعے قائم کریں۔ اس سے پہلے نہ تم کتاب پڑھتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ کتاب نشانی ہے، تم پر نازل کی گئی ہے، جو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ کتاب ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔ اگلا پوائنٹ، اہل کتاب کو دعوت۔ اہل کتاب سے بحث نہ کرو، مگر عمدہ طریقے سے ظالموں کے ساتھ ظلم کی مناسبت سے رویہ رکھا جا سکتا ہے۔ ان سے کہو ہم آپ کی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اپنی کتاب پر بھی۔ ان سے کہو ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، ہم اسی کے مسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کافر ہی کیا کرتے ہیں۔ سچے اہل کتاب اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ کہہ دو نشانیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، میں صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ اگلا پوائنٹ، کتاب کی دعوت، تلاوت، اقامت الصلاۃ، اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ تعلق باللہ، ہمارا اور آپ کا خدا ایک ہی ہے۔ نشانیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ کتاب کا کام کرنا ہے اور اس کتاب پر عمل کرنا ہے اور اس کی خدمت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع اللہ رب العالمین کے لیے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے، وہی نقصان میں ہیں۔ اگلا پوائنٹ، عذاب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ عذاب جلدی لانے کا مطالبہ ہے۔ عذاب اپنے وقت پر آئے گا۔ جہنم کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانپے گا، پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا اب چکھو اپنے کرتوتوں کا مزہ۔ اگلا پوائنٹ، ہجرت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ زمین وسیع ہے، میری بندگی بجا لاؤ۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے۔ صبر اور توکل، ایمان اور عمل کے عوض جنت میں رکھا جائے گا، جن کے نیچے نہریں بھی بہتی ہوں گی۔ کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا۔ اگلا پوائنٹ، خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ان سے پوچھیں زمین و آسمان کس نے بنائی؟ ان کا جواب آئے گا اللہ تعالیٰ نے۔ ان سے پوچھیں چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا؟ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اگلا پوائنٹ، رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ یا تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ان سے پوچھیں آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 3، موضوع دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے دنیا یا آخرت۔ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور بہلاوے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اصل زندگی کا گھر تو دارالآخرت ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ اگلا پوائنٹ، دین میں اخلاص کب؟ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے دعائیں مانگتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے تو شرک کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نجات پر کفران نعمت کرے۔ اگلا پوائنٹ، باطل کو کیوں مانتے ہیں؟ کیا ہم نے پرامن حرم نہیں بنایا حالانکہ گرد و پیش کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اگلا پوائنٹ، سب سے بڑا ظالم جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے،
ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ اپنی راہ کسے دکھاتا ہے؟ جو ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے، ہم انہیں اپنا راستہ دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً محسنین کے ساتھ ہے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے پرامن حرم بنایا۔ اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے خالص کر سکتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے مشورہ کرنا ہے۔ رکوع نمبر 4، موضوع دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، آخرت سے غافل ہے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھیں گے۔ پہلا ہے پیشن گوئی۔ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہوں گے مگر چند سال بعد غالب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ با اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فتح پر خوشیاں منائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے فتح عطا کرتا ہے۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اگلا پوائنٹ، دنیا اور آخرت۔ لوگ دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ پر غور و فکر کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو برحق اور ایک مقررہ مدت کے لیے پیدا کیا۔ یہ لوگ رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر ان کا حال نہیں دیکھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا، انہوں نے زمین کو ان کے مقابلے میں زیادہ آباد کیا تھا، ان کے پاس رسول روشن نشانیاں لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ جن لوگوں نے برائیاں کی ان کا انجام بہت برا ہوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے فتح عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں، لوگ خود پر خود ظلم کرتے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو پہچاننا ہے، آخرت سے کسی لمحے غافل نہیں ہونا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 5، موضوع جس روز وہ ساتھ برپا ہوگی۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے آدھا ہوگا، اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے، وہی آدھا کرے گا، پھر اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی عطا کرتا ہے۔ اس طرح تم بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ اگلا پوائنٹ، جب قیامت آئے گی مجرم حق دک رہ جائیں گے، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اس دن سب انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والے ایک باغ میں شاد و آباد رکھے جائیں گے، جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صبح شام تسبیح کرو۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اعادہ کرے گا۔ سب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مردہ کو زندہ سے نکال لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی عطا کرتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 6، موضوع اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دل و دماغ پر کیا اثرات چھوڑتی ہیں۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور وہ زمین میں پھیلتا جا رہا ہے۔ تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں تاکہ ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی۔ آسمان اور زمین کی پیدائش میں نشانیاں ہیں، زبانوں کے اختلاف میں نشانیاں ہیں، رنگوں کے اختلاف میں نشانیاں ہیں، رات اور دن کے ہونے میں نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنے میں نشانیاں ہیں۔ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ اگلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے قلب و ذہن پر کب اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جب انسان غور و فکر کرتا ہے، جب انسان نشانیوں کے بارے میں علمی رویہ اختیار کرتا ہے،
جب انسان غور سے سنتا ہے، جب انسان عقل سے کام لیتا ہے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں باہم محبت اور رحمت رکھی تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکیں۔ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک پکار پر سب انسان زمین سے نکل آئیں گے۔ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اس کے غلام ہے، اس کے اطاعت گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے۔ آسمان اور زمین میں اس کی صفت برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست اور حکیم ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے، غور سے سننا ہے، علمی رویہ اختیار کرنا ہے، عقل سے کام لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 7، موضوع سیدھے راستے پر قائم رہیں۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے عقیدہ، شرک غیر معقول ہے۔ کیا تمہارا کوئی ایسا غلام ہے جس کو تم نے مال میں برابر کا شریک کیا ہو اور اس سے برابر والوں کی طرح تم ڈرتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ شریک کر سکتا ہے؟ کیا انسان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو پیدا کرتا ہو، رزق دیتا ہو، موت دیتا ہو، دوبارہ زندگی دیتا ہو؟ اگلا پوائنٹ، انسانوں کا نامعقول رویہ، بے سمجھے بوجھے اپنی تخلیقات کے پیچھے چل پڑنا، بھٹک جانا، مایوس ہونا، تکلیف میں رب کی طرف رجوع کر کے پکارنا، رحمت ہو تو ناشکری کرنا، پھولے نہ سمانا، اپنا دین الگ بنا لینا، گروہوں میں بٹ جانا، اپنے گروہ کے پاس جو کچھ ہے اس میں مگن ہو جانا، بغیر دلیل کے شرک کرنا۔ نامعقول رویے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں کہی ہیں، ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ اچھا مزے کر لو، عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ معقول رویے کے لیے ہدایت، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے قائم ہو جاؤ، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دے دو، زکوٰۃ سے اپنا مال بڑھا لو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہو، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو لوگ پھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا، وہی رزق دیتا ہے، وہی موت دے گا، وہی زندہ کرے گا۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف جمانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 8، موضوع زمین پر فساد لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے زمین پر فساد، خشکی اور تری میں فساد لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے برپا ہو گیا۔ زمین میں چر پھر کر دیکھو لوگوں کا کیا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ اگلا پوائنٹ، فساد کیسے دور ہو سکتا ہے؟ اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ سیدھے راستے کی طرف جما دو رسولوں کی ہدایت سے۔ اگلا پوائنٹ، وہ دن، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت نہیں، اس دن لوگ چھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، جس نے نیک عمل کیا وہ اپنے لیے کرے گا۔ اگلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے، رحمت کے لیے، کشتیاں چلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے انتقام لیا اور مومنوں کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ بادل اٹھاتی ہیں، بادلوں کو وہ آسمان میں پھیلایا کرتا ہے، انہیں جیسے چاہے ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر بارش برساتا ہے۔ بارش سے مایوس لوگ خوش ہو جاتے ہیں، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، وہ مردوں کو زندگی عطا کرنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلا پوائنٹ، کون ہدایت پا سکتا ہے؟ مردوں کو نہیں سنایا جا سکتا، بہروں کو پکار نہیں سنا سکتے جو منہ پھیرے چلے جا رہے ہیں، اندھوں کو گمراہی سے نکال کر راہ راست نہیں دکھائی جا سکتی، صرف وہ لوگ سن سکتے ہیں جو ایمان لا کر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بادل اٹھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندگی بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ دین کی طرف جمانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 9، موضوع موت کے بعد۔
اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے پہلی زندگی، اللہ تعالیٰ نے کمزوری کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، تمہیں قوت بخشی، پھر تمہیں بوڑھا کر دیا۔ اگلا پوائنٹ دوسری زندگی، جب وہ گھڑی برپا ہوگی تو دنیا کی زندگی گھڑی بھر سے زیادہ محسوس نہیں ہوگی۔ علم اور ایمان والوں کو یقین ہوگا کہ روز حشر تک وقت گزارا ہے۔ اس دن ظالموں کو معذرت فائدہ نہ دے گی، نہ معافی مانگنے کا مطالبہ ہوگا۔ اگلا پوائنٹ، ٹھپا کس کے دل پر لگتا ہے؟ جو ہر نشانی کو ماننے سے انکار کر دے، ہر نشانی پر کہے کہ تم باطل پر ہو۔ بے علم لوگوں کے دل پر اللہ تعالیٰ ٹھپا لگا دیتا ہے۔ قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا لیکن ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوا۔ اگلا پوائنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ہرگز ہلکا نہ پائیں آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ہی پیدائش کا آغاز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی قوت عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی قوت کے بعد بوڑھا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے کی سچائی پر یقین رکھنا ہے۔ یقین نہ لانے والوں کے لیے ہرگز ہلکا ثابت نہیں ہونا انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 10، موضوع حکیمانہ کلام یا تفریحی کلام۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے کتاب، جو ہدایت ہے، رحمت ہے، حکمت ہے۔ اگلا پوائنٹ، کتاب حکیم سے فائدہ اٹھانے والے، احسان کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگلا پوائنٹ، تفریحی کلام کے خریدار، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بغیر علم کے بھٹکانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑانا چاہتے ہیں۔ اسے جب کلام الہی سنایا جاتا ہے تکبر سے اپنا رخ پھیر لیتا ہے، گویا کہ سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں، اس کے لیے دردناک اور ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اگلا پوائنٹ، کتاب حکیم بھیجنے والے کے کام، اس نے بغیر ستونوں کے آسمان پیدا کیے، اس نے زمین میں پہاڑ جمائے، اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے، اس نے آسمان سے پانی برسایا، اس نے زمین میں قسم قسم کی چیزیں اگائیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق تو یہ ہے، ان دوسروں نے کیا پیدا کیا؟ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، اللہ تعالیٰ زبردست اور حکیم ہے۔ اس نے آسمان بنائے، اس نے زمین میں پہاڑ جمائے، اس نے زمین میں جانور پھیلائے، اس نے زمین میں قسم قسم کی چیزیں اگائی۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ تفریحی غفلتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، انشاءاللہ تعالی زندگی شغل میلہ نہیں ہے۔ رکوع نمبر 11، موضوع لقمان حکیم کی وصیحتیں۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے لقمان، اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے، اولاد کو نصیحت کرنے والے تھے۔ اگلا پوائنٹ، لقمان کی نصیحتیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک بڑا ظلم ہے۔ کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، زمین و آسمان چٹان میں اللہ تعالیٰ اسے نکال لائے گا۔ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، اپنی آواز پست رکھو۔ اگلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایت، اپنے والدین کا حق پہچانو، میرا شکر ادا کرو، والدین کا شکر بجا لاؤ۔ والدین اگر دباؤ ڈالیں تو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے تو ان کی بات ہرگز نہ مانو، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، پیروی اس شخص کے راستے کی کرو جس نے میری طرف رجوع کیا، جو شکر کرے اس کے لیے اپنے لیے مفید ہے، جو کفر کرے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تعلق باللہ، سب کو پلٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ ہم کیسے عمل کرتے رہے ہیں۔ کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر زمین و آسمان یا کسی چٹان میں چھپی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے نکال لائے گا۔ اللہ تعالیٰ باریک بین اور باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 12، موضوع اللہ تعالیٰ سے سب کچھ پا کر اسی کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ ہی داتا ہے،
زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کی، اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تمام کر دی۔ اگلا پوائنٹ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر روشنی بخشنے والی کتاب کے، جب ان سے پیروی کے لیے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں ہم باپ دادا کی پیروی کریں گے، کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے، خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف کیوں نہ بلاتا ہو۔ اگلا پوائنٹ، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، جو شخص اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے اور عملاً نیک ہو، اس نے بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا۔ اگلا پوائنٹ، جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے۔ انہیں پلٹ کر آنا تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سب کچھ بتا دیں گے، وہ سینوں کے چھپے راز جانتا ہے۔ دنیا میں تھوڑی مدت مزے کرنے کا موقع دیا، پھر ان کو بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ اگلا پوائنٹ، ان سے پوچھو زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ تعالیٰ نے، کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ساری چیزیں ہمارے لیے مسخر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں ہم پر تمام کر دی۔ سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پلٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے راز جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اللہ تعالیٰ ہی بزرگ اور برتر ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے اور عملاً نیکی کا رویہ اختیار کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع، موضوع اصل ہولناکیوں کا دن تو قیامت ہوگا۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے سمندر کی ہولناکیوں میں انسان کا رویہ۔ کشتی سمندر میں چلتی ہے، جب سمندر میں ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے۔ جب اللہ تعالیٰ بچا دیتا ہے تو اخلاص کی کیفیت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ اگلا پوائنٹ، نشانیاں کس کو کام دیتی ہیں، صبر کرنے والوں کو اور شکر ادا کرنے والوں کو۔ نشانیوں کا انکار غدار اور ناشکرے لوگ کرتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، قیامت کی ہولناکیاں۔ لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے، اس دن کوئی باپ بیٹے کی طرف یا بیٹا باپ کی طرف سے بدلہ نہ دے گا۔ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، دھوکہ باز تمہیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دھوکہ نہ دینے پائے۔ اگلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کا علم، قیامت کی گھڑی کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ بارش برساتا ہے، وہ جانتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، کوئی اور نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرنے والا ہے، کوئی نہیں جانتا کس سرزمین میں کسے موت آنی ہے۔ تعلق باللہ، سمندر میں کشتی اللہ تعالیٰ کے فضل سے چلتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی بچا کر انسان کو خشکی تک پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، اپنے رب کے غضب سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع، موضوع وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کتاب کو گھڑا نہیں گیا، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ کتاب کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسی قوم کو متنبع کریں جس کو پہلے متنبع نہیں کیا گیا، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اگلا پوائنٹ، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فرما ہوا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین تک تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی خوب بنائی۔ اگلا پوائنٹ، انسان کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل سست سے چلائی، پھر نک سک سے درست کی، پھر اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھیں اور دل دیے، مگر کم ہی شکر گزار ہیں۔ اگلا پوائنٹ، جی اٹھنا انسان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں مل چکے ہوں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ موت کا فرشتہ پورے کا پورا قبضے میں لے لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فرما ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ وہ آسمان سے زمین تک کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ زبردست اور رحیم ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ رب کی ملاقات کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 15، موضوع مومن اور فاسق مناظر قیامت میں۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے مجرم روز قیامت میں سر جھکائے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت کہیں گے ہم نے خوب دیکھا سنا، اب واپس بھیج دیجئے کہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں یقین آ گیا۔ جواب ملے گا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو ہدایت دے دیتے، میری بات سچ ثابت ہوئی، جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا، تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلایا تھا، ہم نے تمہیں بھلا دیا، اب چکھو ہمیشگی کے لیے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی بدولت۔ اگلا پوائنٹ، ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف کے ساتھ پکارتے ہیں، جو رزق دیا جائے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کے اعمال کی جزا کے طور پر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اگلا پوائنٹ، انجام، ایمان والوں کے لیے جنتوں کی قیام گاہیں ہیں، فاسقوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جو وہ نکلنا چاہیں گے دھکیل دیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا چکھو جلنے کا عذاب۔ فاسقوں کو دنیا میں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں کہ شاید یہ باز آ جائیں، فاسق اور مومن انجام کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگلا پوائنٹ، بڑا ظالم، رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے تو منہ پھیر لیتا ہے، مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو دنیا میں ہلکے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ایمان والوں کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور فاسقوں کی خصوصیات اپنے اندر سے دور کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع، موضوع کاش دل جاگ جائیں۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھیں گے۔ پہلا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی، کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اس کتاب کے ملنے پر تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے صبر کیا، ہماری آیات پر یقین کیا تو ہم نے ان میں رہنما پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اختلافات کا فیصلہ رب قیامت کے روز کرے گا۔ اگلا پوائنٹ، تاریخی واقعات سے سبق لے لو، پہلی قومیں ہلاک کر دی گئیں، ان کے رہنے کی جگہوں میں آج تم چلتے پھرتے ہو، ان میں نشانیاں ہے کہ سنتے نہیں ہو۔ اگلا پوائنٹ، مردہ زمین بھی زندہ ہوتی ہے، بنجر زمین کی طرف ہم پانی بہا لاتے ہیں، اس زمین سے فصل اگاتے ہیں، اسی زمین سے چارہ بھی ملتے، اپنا رزق بھی، کیا انہیں کچھ بھی سوجتا نہیں؟ اگلا پوائنٹ، وہ کہتے ہیں فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو ان سے کہہ دو فیصلے کے دن ایمان لانا ان کے لیے نفع مند نہ ہوگا، جنہوں نے کفر کیا انہیں مہلت نہیں ملے گی۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کتاب دی، اللہ تعالیٰ نے کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں رہنما پیدا کیے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اختلافی معاملات کا فیصلہ کرے گا۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ غور سے اللہ تعالیٰ کا کلام سننا ہے اور غور و فکر کرنا ہے تاکہ دل جاگ جائیں انشاءاللہ۔ اگلا رکوع، موضوع غزوہ احزاب، اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ کا احسان، جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو آندھی بھیج دی، ایسی فوجیں بھیجی جو تمہیں نظر نہیں آتی تھی، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے۔ اگلا پوائنٹ، مومنوں کی کیفیت، جب دشمن اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجہ منہ کو آ گیا، اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت اہل ایمان خوب آزمائے گئے۔ اگلا پوائنٹ، منافقین کے حالات، دل کے روگی کہہ رہے تھے کہ ہم سے کیے گئے وعدے فریب ہیں، ایک گروہ نے کہا اے اہل یثرب لوٹ چلو، تمہارے ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، ایک فریق نے یہ کہہ کر رخصت طلب کی کہ ہمارے گھر خطرے میں ہے، حالانکہ خطرے میں نہیں تھے، وہ میدان جنگ سے فرار چاہتے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پیٹ نہ پھیرنے کا عہد کیا تھا اور عہد کی باز پرست تو ہونی ہی تھی۔ اگلا پوائنٹ، منافقین کی صورتحال پر تبصرہ، وہ میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آتے تو اس وقت انہیں فتنے کی دعوت دی جاتی تو انہیں کوئی تامل نہ ہوتا، ان سے کہہ دیجئے موت یا قتل سے بھاگنا نفع نہ دے گا، زندگی کا تھوڑا سا مزہ مل سکے گا،
کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچا سکتا ہو اگر وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ کون اس کی رحمت روک سکتا ہے اگر وہ مہربانی کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، نام گنوانے کو لڑائی میں حصہ لیتے ہیں، تمہارا ساتھ دینے میں بخیل ہیں، بدلے کا وقت آئے تو تمہاری طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے مرنے والے پر غشی طاری ہو، جب خطرہ گزر جاتا ہے تو فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح زبانیں لیے استقبال کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور نہیں گئے، اگر پھر حملہ آور آئیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ صحرا میں بدوؤں کے درمیان بیٹھ کر تمہارے حالات پوچھتے رہیں، اگر یہ تمہارے درمیان رہے تو لڑائی میں کم حصہ لیں گے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ہونی ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بچا نہیں سکتا، اگر اللہ تعالیٰ مہربانی کرنا چاہے تو اس کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ لوگ کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکتے، اللہ تعالیٰ منافقوں کے سارے اعمال ضائع کرنے والا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ عہد کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 19 موضوع غزوہ احزاب پر تبصرہ، اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کی ذات میں ہر وہ شخص اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا سکتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ اگلا پوائنٹ، سچے مومن انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، اسی کا وعدہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچی تھی، اس واقعے نے ان کے ایمان اور سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا، ان میں سے کوئی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے، انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اگلا پوائنٹ، یہ سب کچھ اس کے لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، تاکہ چاہیے تو منافقوں کو سزا دے۔ اگلا پوائنٹ، یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، تاکہ چاہے تو منافقوں کو سزا دے، چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ اگلا پوائنٹ، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے حملہ آوروں کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ ان کی گڑیوں سے انہیں اتار لایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ آج تم ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو، دوسرے کو قید کر رہے ہو، اس نے تم کو ان کی زمین میں ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا۔ اگلا پوائنٹ، کفار، اللہ تعالیٰ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ دل کی جلن لیے بغیر فائدہ حاصل کیے پلٹ گئے، مومنوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے، اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ منافقوں کو چاہے تو سزا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مومنوں کی طرف سے لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا زبردست ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو سچ کر دکھانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس پارے کی آخری آیات ایک نظر میں، موضوع ازواج مطہرات، اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کی طلبگار ہو تو جان لو، تم میں سے جو نیکوکار ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اگلا پوائنٹ، ازواج مطہرات کے لیے اصول، جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے آسان کام ہے۔ تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی تو اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اس کے لیے رزق کریم ہے۔ تعلق باللہ، نیکوکار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق مہیا کر رکھا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور آخرت کا طلبگار بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔